کروں السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے؟ ڈسٹرب تو نہیں کیا آپ کو؟ طبیعت وغیرہ ٹھیک ہے؟ کا شکر ہے ٹھیک ہے. کتنے سال ہو گئے ہیں آپ؟ مجھے 5-6 مہینے ہو گئے. کہاں کے رہنے والے؟ میں کراچی کی رہنے والی ہوں. ٹھیک ہے. قرقن میں ہمارے والدین کا گھر تھا اورنگزیب میں. جی. یہ آپ کے میرے 2 بیٹے 1 بیٹی ہے. شوہر کا انتقال ہو گیا. بچے سسرال والوں نے بس بچے دیے نہیں مجھے اپنے والدین کے پاس آنا پڑا. پھر زیادہ تر میں والدین کے پاس ہی رہی اپنے. اور والدین کا بھی انتقال ہو گیا ہے. شوہر تو ہے نہیں. اب بچے تو ظاہر ہے ددھیال میں رہے، وہ بڑے ہو کے پھر میرے پاس آئے نا. تو بہت خوشی ہوئی زندگی میں، ایک باہر سے آ گئی میرے. تو اللہ کا وہ تھا کہ والدین میرے لیے بہت کچھ کر گئے تھے. تو میں اپنے رہتی تھی. پہلے ہم سب فیملی، میرے سوتیلے بہن بھائی تھے، ہم لوگ سب ساتھ رہتے تھے. پھر جب والدین کا انتقال ہوا تو ظاہر ہے وہ پھر اس سے بکروں کا سوال اٹھا. پھر وہ جو والدین کا گھر تھا وہ بک گیا، سب ختم ہو گیا. پھر وہ جو میرا جو والدین جو میرے لیے مجھے دے گئے تھے، میرا حصہ جو تھا، تو اس میں یہ ہے کہ میں الگ گھر میں رہتی تھی، اکیلے رہتی تھی. بھائی کا گھر سامنے تھا، پھر سامنے میں نے کرائے کا گھر لیا ہوا تھا، وہاں رہتی تھی. پھر بچے آئے، اچانک سے میرا بیٹا آیا، پھر میری بیٹی آئی. پھر آنا جانا ہوا. میرے بچے نہیں جائیں گے، اس کو میرا آنے کا ٹائم ہے. تو جب آئے تو بہت خوش ہوئی. تو اللہ کا شکر تو میرے پاس پلاٹ بھی تھا، قومی بچت میں کافی میرا پیسہ بھی تھا، سونے زیورات میرے پاس کافی سارے تھے میرے. تو یہ بچے آپ کی شادی شدہ؟ اب شادی شدہ ہے وہ بچے. اپنے ساتھ نہیں رکھتے؟ نہیں، وہ میں پہلے بھی الگ ہی رہتی تھی. 1 سال میں بہو بیٹے کے ساتھ رہے. پھر وہ میرا بیٹا تھا، کچھ وہ بھی تھا، بہو سے ان کی بنتی نہیں تھی. بیٹا تو چاہتا تھا کہ میں رہوں، لیکن نہ بہو نہیں چاہتی تھی. تو اپنے میکے والوں کا زیادہ فیور کرتی تھی. کبھی اپنے والد آ کے رہ رہے ہیں، کبھی ان کی والدہ آ کے رہ رہی ہیں، کبھی بہن. اس طرح سے نا وہ حالت ذرا سا خراب ہوئے. میری وجہ سے ان میں ناراضگیاں ہوتی ہیں. پھر میں نے کہا کہ پھر میرا بیٹا چلا گیا سکھر اپنے والدین کیا، وہ پھوپھو ددھیال والوں کیا. پھر ان کی بہو نے کہا بھی ہم چلے جائیں یہاں سے. پھر میں اپنے رشتے داروں میں چلی گئی، بھانجی کے یہاں چلی گئی. پھر بھانجی کے یہاں 2-2.5 سال تک میں رہتی رہی. کبھی بھتیجی کے یہاں، کبھی بھانجی کے یہاں. اس طرح سے گزرا. اب وہ یہ تھا کہ پتہ نہیں کب تک کی زندگی ہے، کب تک میں رہوں گی اس طرح سے. حالانکہ وہ میرے خیال کرتی تھی. پھر مجھے یہاں کا پتہ چلا نا، بنت فاطمہ کا. تو پھر میں ایک دن آئی یہاں پر، میں خود اکیلے آئی. میں یہاں پہنچی تو پھر وہ گیٹ وے سے انہوں نے کہا کہ یہاں پہ جو بھی اکیلے آتے جی ہیں جی. تو ان کو نہیں رکھتے ہیں. پھر میں واپس چلی گئی. پھر ایک میرے بڑے بھائی ہیں تو بہت صحیح تھے بڑے بھائی میرے. ان سے کہا، وہ راضی نہیں ہوئے. میں نے کہا نہیں، میں کسی رشتے دار کے پاس بھی نہیں رہوں. تو آپ کے 2 بیٹے دونوں ہی نے نہیں رکھا اپنے ساتھ؟ نہیں، ایک تو اپنے ددھیال میں ہی رہتا ہے. بچپن سے؟ ہاں، وہ تو بچے وہیں پلے ہیں میرے. ہاں، ددھیال میں پھوپھیاں کے پاس اور چچاؤں کے پاس ہی پلے ہیں. تو وہ تو وہیں رہتا ہے. ایک الگ رہتا ہے بڑا والا. تو اب مجھے 5-6 مہینے ہو گئے، اس کا ایک دفعہ بھی فون نہیں آیا میرے پاس. ان کی یاد آتی ہوگی؟ اب وہ ذرا بھولنے اولاد ہے نا، بھولنے والی چیز تو ہے نہیں. کوئی لمحہ زندگی کا ایسا نہیں ہوتا جو انسان بھول جائے. بے شک دور رہیں لیکن بھول نہیں سکتا انسان، بھول نہیں سکتا. ایک مرتبہ بیٹی کا فون آیا تھا. بیٹی کا فون آئے ہوئے میں 2-2.5 مہینے ہو گئے جب بھی آیا تھا. بس اب بھی دوبارہ فون نہیں آیا اس کا. بس کہہ رہی تھی، وہ ٹیچر ہے اسکول میں، تو کہہ رہی تھی کہ امی میں دسمبر کی چھٹیاں ہوں گی تو میں آپ سے ملنے آؤں گی. سکھر میں ہوتی ہے وہ. تو کہہ رہی دسمبر کی چھٹیاں ہوں گی تو پھر میں آپ سے ملنے آؤں گی. پتہ نہیں آتی ہے یا نہیں آتی ہے. وہ ہے کہ مطلب ہے کہ چلو اپنی زندگی میں خوش ہیں. میں یہاں آئی تو میں بہت پریشان تھی. میں امی کے پاس آئی، امی نے مجھے اپنے سینے سے لگایا، میرے سر پہ ہاتھ رکھا. اسد بھائی نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا. تو مجھے بہت سکون سا محسوس ہوا، جیسے کہ میں اپنے گھر میں ہوں، فیملی میں ہوں. اس طرح سے آہستہ آہستہ میں یہاں کے بھاؤ میں اتنی رچ بس گئی ہوں. بس اب میرا جینا مرنا نا وہ یہیں پر ہی. بچے آ جاتے ہیں، بہت خوشی ہوگی ملوں گی تو، لیکن جاؤں گی نہیں میں میں. آپ کا ایک سوال کروں گا کہ اپنا گھر سے در بدر ہو کر دوسرے کے گھر میں رہنا؟ بہت مشکل زندگی ہوتی ہے، بہت مشکل زندگی ہوتی ہے. اب وہ
हम यहाँ पे रोड पे एक दूसरे की जो सुनते हैं ना, तो एक दूसरे को देख के सब्र भी आ जाता है कि अल्लाह सभी दुखी हैं यहाँ तो। लेकिन फरजाना माँ की इतनी मोहब्बत होती है कि हम अपना दुख भूल जाते हैं। वो असद भाई इतना ख्याल करते हैं हमारा, बहुत करते हैं, बहुत इतनी दुआएं निकलती हैं। और जो इस कार्य खैर में ताउन करते हैं जो लोग भी, उनकी नस्लों के लिए, उनके लिए भी बहुत ढेर दुआएं निकलती हैं। माँ के पैरों तले तो जन्नत होती है, ऐसे भी औलाद मौजूद है। हाँ, लेकिन दुआ ही देंगे, तो दुआ तो नहीं देंगे बच्चों को, दुआ ही देंगे चलो भी अपनी ज़िंदगी में खुश रहें, बस आमीन।